بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. سورة المائدہ آیت نمبر 57 اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، کہ تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ کہ جنہوں نے تمہارے دین کو کھلواڑ اور مذاق بنا رکھا ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، تم سے پہلے جو اہل کتاب یہود اور نصارہ گزرے، یا وہ کفار اور کافر ہوں۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کو اس بات کی نصیحت کی گئی اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ کفار و مشرکین اور اہل کتاب یہود و نصارہ جو کہ تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں، اس کو انہوں نے کھلواڑ بنا رکھا ہے اور ہنسی مذاق کے ساتھ اس کو لیتے ہیں، سیریس نہیں لیتے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ شریعت ہے، دین ہے، لہذا اس کو سنجیدگی سے غور کریں، اس پر ایمان لائیں اور اس کے موافق عمل کریں۔ یہ ان کا رویہ نہیں ہے، بلکہ ان کا رویہ جاہلانہ اور احمقانہ ہے کہ وہ اتنی سنجیدہ باتوں کو کیا کرتے ہیں، ہنسی مذاق بنا رکھا ہے، مذاق بنا لیا ہے۔ اور جو انسان اللہ اس کے رسول کا مذاق بنائے، دین کا مذاق بنائے، وہ قطعاً دوستی کے لائق ہے، بلکہ یہ لوگ دشمن، اللہ اس کے رسول کے پکے دشمن ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے دوستی کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ سختی کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کے ساتھ قریبی معاملات رکھنے سے منع کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو جو بھی انسان دین کا مذاق بنائے، خواہ یہاں پر چونکہ اس چیز کی امید کفار سے کی جا سکتی ہے کہ کافر مشرک اور اہل کتاب میں سے یہود اور نصارہ، امکان یہ ہے کہ یہ لوگ مذاق بنائیں گے، لیکن ایک مسلمان ہو کر کے اگر دین کا مذاق بنانے لگے تو یہ انتہائی پرلے درجے کی گمراہی ہے کہ جس کی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کا مذاق بنایا جاتا ہے، شریعت کے احکام کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ داڑھی یہ دین کا حصہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے
کتنے لوگ ہیں جو اس کا مذاق بناتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے مسلمانوں میں سے. یہ دین کا مذاق نہیں ہے, یہ دین کا حصہ نہیں. پردہ شرعاً اس کا حکم ہے, مطلوب ہے کہ عورتیں خواتین وہ پردے میں رہیں, وہ محرم اور غیر محرم کا لحاظ کریں. لیکن بعض لوگوں کا آپ دیکھیے کہ وہ پردہ کرنے والے خواتین کو مذاق, ان کا مذاق نہیں ہے, دین کا مذاق. اور ایسے لوگ قطعاً ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ انتہائی گرے ہوئے لوگ. اللہ رب العالمین نے کہا یہ معاملہ کفار کا ہو یا یہود و نصارہ کا ہو تو ان لوگوں سے آپ دور رہیں اور اللہ سے ڈریں. اگر آپ مومن انسان جو ہے وہ متقی ہوتا ہے, اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ رب العالمین کے احکام و قانون کی پابندی کرنے والا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے والا ہوتا ہے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. اور یہی کفار ہیں اور یہی اہل کتاب ہے کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ اس کو بھی کھلواڑ اور مذاق سمجھتے ہیں, اس کو بھی انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے. اس کے ساتھ بھی جو ہے ان کا رویہ مذاق اور استہزاء کا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں, یہ وہ جماعت ہے کہ جو ناسمجھ ہے اور جن کے اندر کوئی بے عقل, کوئی عقل نہیں. تو یہ بات ہے کہ نماز کے لیے جب پکارا جائے یعنی اذان دی جائے, اذان کے کلمات کو سن کر کے ان کا مذاق اڑانا, ان کا استہزاء کرنا, یہ مومن کی پہچان نہیں ہو سکتی. بلکہ یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے کفار اور اہل کتاب سے کہ ان کا یہ رویہ تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت کیا کرتے تھے کہ جب نماز کے لیے پکارا جاتا تو اس کو مذاق ہوتا. دراصل اذان سے چڑ کس کو ہو سکتی ہے؟ شیطان. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان کے اوپر اذان اتنی بھاری ہوتی ہے کہ شیطان جہاں بھی اذان ہوتی ہے وہاں سے بھاگتا ہے. اتنا اس کو پریشر ہوتا ہے کہ ریا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے, اور اس کے بعد پھر جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تب لوٹتا ہے. پھر اقامت اگر ہوتی ہے تو اس وقت بھی بھاگتا ہے, اقامت کے وقت بھی بھاگتا ہے, پھر واپس آتا ہے. اور پھر جب لوگ نماز میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں آ کر کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے, دنیاوی چیزیں ان کو یاد دلاتا ہے. تو یہ شیطان جو شیطان ہے اس کے لیے نماز اذان بھاری ہے. اور ایک اور نقطہ جو اس آیت کریمہ کے اندر پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ نماز کے لیے جب تم پکارتے ہو تو نماز کے لیے پکارنا کیا ہے, اس کا مفہوم ہے, اس کی مراد کیا ہے, اس سے کیا سمجھا جائے. اگر خالی انسان قرآن کو سامنے رکھے تو اس کا مفہوم کیسے سمجھ پائے گا. جب حدیثوں کی طرف ہم جب متوجہ ہوتے ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے پکار کیا ہے. اذان کے کلمات اور اذان کا طریقہ اور اذان کے بارے میں جو کچھ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے. یہاں تو صرف قرآن نے اشارہ کر دیا کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو, نماز کے لیے پکار ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک اور جگہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ, جب نماز کے لیے پکارا جائے, نماز کے لیے پکار لگائی جائے تو اس طرح کے الفاظ قرآن نے استعمال کیے. لیکن اس کا مفہوم کیا ہے, پکار سے مراد کیا ہے, کیا شکل اپنائی جائے, کیسے پتہ چلے گا؟ اگر کوئی انسان خالی قرآن کو سامنے رکھے اور قرآن مجید کی جو شرح ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے اور اپنے عمل سے جو چیزیں واضح کر دی, اگر ان کو سائڈ کر دے انسان تو کیسے سمجھ پائے گا. لیکن کچھ لوگوں کی عقل مانی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیت کریمہ کا صحیح مفہوم بھی ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب حدیث کی طرف رجوع کریں. تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اذان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کس طریقے سے اذان کا آغاز ہوا, کیسے صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی تصدیق کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے بھی خواب میں یہی دیکھا. وہ کلمات اللہ کے رسول سنتے ہیں اور آج اس پر مہر لگا دیتے ہیں اور اس چیز کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے.
تو یہ پورا اس کا پس منظر آپ کو کہاں ملے گا؟ حدیثوں کے اندر ملے گا۔ لہذا شریعت جو ہے محض قرآن کا نام نہیں بلکہ قرآن اور سنت کا نام، قرآن اور حدیث کا نام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، تو یہ ایک دوسرا نقطہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ہم نے قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے دشمنی رکھتے ہو محض اس بنیاد پر کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور ہم اس پر بھی ایمان لائے کہ جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور ہم اس سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لے آئے، اور اس سبب سے کہ تم میں سے اکثر لوگ فسق کرنے والے ہیں، فاسق ہیں۔ یہ کہا کہ آپ کہیں اہل کتاب سے کہ اے اہل کتاب یہود اور نصارہ، کس بات پر آخر تم ہم سے دشمنی کرتے ہو؟ آخر اس کا جواز کیا ہے؟ کس بنیاد پر تم نے ہم سے دشمنی مول لے رکھی ہے؟ ہم سے حسد کرتے ہو، بغض کرتے ہو اور ہم سے دور بھاگتے ہو، جبکہ کیا ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم سے پہلے جو کتاب اتری اس پر بھی ہمارا ایمان ہے؟ تو اگر یہ کوئی قصور ہے، یہ کوئی غلطی ہے، تو ذرا غور کرو کیا کسی اس کو غلطی کہا جائے، اس کو قصور کہا جائے؟ اگر تم نے اس کو قصور مانا ہے تو تمہاری عقل پر ماتم ہے کہ اللہ پر ایمان لانا مطلوب ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اللہ کے مطلوب ہے، یہ مستحسن ہے، یہی بلکہ یہ ضروری اور لازم ہے، واجب ہے کہ ہمارے اوپر کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ تو ہماری اگر تم اس بنیاد پر اور تو کوئی وجہ ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے تم ہم سے دشمنی رکھتے ہو، ہمارے تمہارے درمیان دشمنی کی جو وجہ ہے محض یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے جو کتاب ہمارے طرف نازل کی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اور جو اس سے پہلے اتاری گئی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ تم میں سے اکثر جو ہے وہ فاسق ہیں، یہ فسق ہے تمہارا جس کی وجہ سے تم ہم سے عناد اور دشمنی رکھتے ہو، بغض اور حسد رکھتے ہو، ورنہ ایمان لانا یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپس میں محبت کی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز کا تمہیں حکم دیا، جس پر تمہارے انبیاء نے تمہیں حکم دیا، جو تمہاری کتابوں میں تمہیں حکم دیا گیا، وہی ہمیں بھی حکم دیا گیا ہم اس پر ایمان لے آئے ویسے جیسے ہمیں حکم دیا گیا۔ تم ویسے ایمان نہیں لائے جیسا تمہیں حکم دیا گیا، بلکہ بعض پر ایمان لائے، بعض کا انکار کر دیا، یہ تم نے کیا۔ اس کے بعد فرمایا قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں نہ بتا دوں اس سے بھی بدترین برے بدلے والا انسان جو اللہ کے پاس برا بدلہ پانے والا ہے کون ہے؟ کہ جو بدترین بدلے کو پانے والا ہے، من لعنہ اللہ، وہ کہ اللہ رب العالمین نے جس پر لعنت کی، وغضب علیہ، اللہ رب العالمین جس پر غصہ ہوا، وجعل منهم القردة والخنازیر، اور اللہ رب العالمین نے ان میں سے بنا دیا، بعضوں کو بندر بنا دیا، بعض کو خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور باطل معبودوں کی پرستش کرنے والے، یہ ہیں بدترین لوگ، بدترین جن کا بدلہ ہے اور بدترین جن کا انجام ہے، یہ ہے وہ لوگ کہ اللہ رب العالمین کی جن پر لعنت ہوئی ہے، اللہ کا جن پر غضب نازل ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے جن کو بندر اور خنزیر بنا دیا، یہ ہے۔ تو یہ کون سی جماعت ہے؟ تم اس آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھو، اے اہل کتاب، اے یہود اور نصارہ، دیکھو کون سی وہ جماعت ہے کہ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جس پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، جن کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ تو یہ جماعت حقیقت میں یہی اہل کتاب یہود اور نصارہ کی جماعت، تو یہ ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں مبعوث اور جن کا برا انجام ہے۔ اولئک شر مکان، یہ بدترین ٹھکانے والے ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ صحیح راستے سے اور درست راستے سے بھٹک جانے والے لوگ یہ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر واضح کر دیا کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ جو برائی کے غلط راستے پر بھٹکے ہوئے راستے پر چلے گئے، بھٹک گئے، ایسے لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ رویہ ہے، اہل ایمان کا جو رویہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں،
اور اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ مطلوب ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو یقیناً بہترین انجام سے نوازے گا، بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے مقابل میں جو بدترین لوگ ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ کر دیا کہ جو اللہ رب العالمین کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور جس طرح سے ان کو عمل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کو بدل ڈالا، رسولوں کی توہین کی، اللہ کی کتابوں کی تحریف کی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ یہی وہ اہل کتاب ہے کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوا ہے، لہذا یہ بدترین انجام والے اور بہت زیادہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اہل ایمان کو حکم دے دیا کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں، ایسے لوگوں سے دور رہیں، اور یہ بتا دیا کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ نماز کے لیے جب پکار ہوتی ہے تو اس کو بھی مذاق بناتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور نماز کے ادا کے لیے اذان ہو جائے تو اس کا مذاق بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ ان کی دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسلمان اہل ایمان جو ہے وہ اللہ پر ایمان لے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے۔ تو یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دشمنی کرے، بلکہ جو انسان اس بنیاد پر دشمنی کرے گا وہی انسان حقیقت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں واضح کر دیا کہ جو ایمان اور اہل ایمان سے بغض رکھے گا، ان سے دشمنی کرے گا، وہی انسان دنیا اور آخرت میں ناکام ہونے والا ہے۔ لیکن جو ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین پر عمل کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کا بہترین انجام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کو موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔